ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تھوڑی آواز سیٹ کرو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ تھوڑی آواز موٹی کرو، تھوڑی اونچی کرو، سیٹ کرو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب
زدنا فہما رب زدنا علما قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی. ٹھیک ہے بس. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے. ایک کائنات کے لوگوں، جو مرد بھی جو عورت بھی نیک عمل کریں گے، نیکیاں کمائیں گے، اللہ کے دربار میں وہی ایماندار ہیں اور وہی جنت کے حقدار ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحسنت فرجها تدخل من ای ابواب الجنت شاءت یوم القیامہ. میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والوں، کوئی عورت جون سی بی بی جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے گی، رمضان المبارک کے روزے رکھے گی اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے گی، اپنے خاوند کی عزت کرے گی، اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کا خیال رکھے گی. قیامت کا دن آئے گا، میں پیغمبر زبان نبوت سے کہتا ہوں، میرا پروردگار اس کے لیے، اس نیک عورت کے لیے، نیک بی بی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور اعلان کر دیا جائے گا، اے میری نیک بندی، جس دروازے سے تیرا جی چاہے تو داخل ہو جا.
حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس و اطیب و اطہر پہ جن کا نام مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ذی وقار، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور نہایت ہی عزت کے لائق معززات، مکرمات، امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والیاں میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گزارشات کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ حضرات، اس کائنات میں جس طرح مرد اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اسی طرح اس روئے زمین پہ ایسی بیٹی بھی ہے، ایسی بہن بھی ہے، ایسی بیوی بھی ہے، ایسی ماں بھی ہے کہ جس نے روئے زمین پہ اپنے رب کو راضی کیا ہے اور اپنے نبی کو راضی کیا ہے، اور اتنا راضی کیا ہے کہ کائنات کے نبی نے فرمایا، اس فرما بردار، با پردہ، با حیا، با وقار، خامد کی خدمتگار، اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی بہنوں کے لیے پوری زندگی جو عزت و احترام کے ساتھ گزار کے گئی اور بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کر کے گئی، اس روئے زمین پہ نمازیں پڑھی، اللہ کو راضی کیا، روزے رکھے، اخلاق اچھا اپنایا، اچھا برتاؤ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس عورت کو کائنات کا رب جنت بھی عطا فرمائے گا، اور صرف جنت عطا نہیں فرمائے گا بلکہ جنت کی حوروں کی ملکہ، میڈم اور سردار اللہ بنا دے گا۔ میرا آج کا خطبہ جمعہ دنیا کی عورت افضل یا جنت کی حور؟ حضرات ذی وقار، اصلاح معاشرے پہ میں آپ کے سامنے 1:30 بجے تک گفتگو کروں گا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئی ہیں وہ غور سے سنیں، جتنے میرے بھائی، دوست اور بزرگ آئے ہیں غور سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ جب عمل کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کو غور سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ میرا پروردگار آسمانوں سے
رحمتوں، نعمتوں، برکتوں کے اللہ دروازے کھول دے گا۔ دنیا کی عورت افضل یا جنت کی حور افضل ہے؟ حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے، اس کائنات میں روئے زمین پہ ایک ایسی خاتون گزری ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا اور اپنے خامد کو بھی راضی کیا۔ اور کس انداز میں، نام کیا ہے؟ غور کیجئے، توجہ کیجئے، نام حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ایک دن اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر یہ وصیت نصیحت کرنے لگی، او میرے 4 ببر شیر بیٹوں، جوان بیٹوں، اللہ کے سپاہیوں، میں تمہاری ماں ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ سنو، میں نے ساری زندگی، پہلا جملہ نوٹ کریں، ڈیرہ غازی خان مرکز توحید میں خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنے والے دوستو، پہلا جملہ سنیے، اس نیک عورت کا، نیک ماں کا، نیک بہن کا، نیک بیٹی کا، نیک بیوی کا، نیک عورت کا، کہ میرے بیٹوں، میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اونچی کہہ دیں، مل کے کہہ دیں، مل کہہ دیں، آپ بھی کہہ دیں، آپ بھی کہہ دیں۔ اللہ اس طرح کی نیک عورت ہر گھر میں نصیب فرما۔ میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کی عزت کی حفاظت کی ہے، میں نے کبھی تمہارے باپ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے کبھی تمہارے باپ کو نہیں ستایا، میں نے کبھی تمہارے باپ کو تنگ نہیں کیا، میں نے کبھی بے صبری نہیں کی، میں نے کبھی ناشکری نہیں کی۔ سبحان اللہ، الفاظ تو دیکھیں، جملے تو دیکھیں، کلمات تو دیکھیں۔ میں ایسے کلمات، ایسے جملے اس امت کو سنانا چاہتا ہوں، اس نیک بی بی کے، نیک ماں کے، نیک بیوی کے، نیک بیٹی کے، نیک بہن کے کلمات سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آج ہماری ماں سنے، وہ بھی نیک بنے، بیٹی سنے، وہ بھی نیک بنے، بیوی سنے، وہ بھی نیک بنے، بہن سنے، وہ بھی اپنے آپ کو نیک بنائے۔ اور کہا بیٹو، میں نے کبھی ناشکری نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی تمہارے باپ کے سامنے زبان درازی نہیں کی، میں نے ہمیشہ تمہارے باپ کی عزت کی ہے، خدمت کی ہے، عزت کی حفاظت کی ہے۔ جی اماں، بیٹو، اس خدمت کے بدلے تمہارے باپ کے ساتھ میں نے اچھی زندگی گزاری، اس کے بدلے میں صرف ایک بدلہ چاہتی ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بیٹا، آج میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آج اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، آج رب کی الوہیت کا مسئلہ ہے، آج اللہ کی ربوبیت کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، نبی کی رسالت کا مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلی کلمت اللہ کا۔ آج میرے بیٹو، آج وقت ہے، جاؤ میدان جہاد میں کود جاؤ، اور تیر تلوار تمہارے سینے پہ لگے، تمہاری پشت پہ نہ لگے۔ جاؤ میرے 4 بیٹو، میں نے ساری زندگی تمہارے باپ کی عزت اور خدمت کی ہے، آج یہ چاہتی ہوں کہ تم چاروں کے 4 اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں گزار دو، قربان کر دو۔ قیامت کا دن آئے گا، رب کی کچہری میں کھڑی ہوں گی، میرا پروردگار مجھ سے پوچھے گا، اے خنسا کیا لے کے آئی ہے؟ میں کہوں گی، یا اللہ، میں نے ساری زندگی اپنے خاوند کی عزت بھی کی ہے، خدمت بھی کی ہے، فرما برداری بھی کی ہے، اور 4 بیٹے دیے تھے، چاروں کے 4
तेरी तौहीद पे कुर्बान करके आई हूं, तेरे मुस्तफा की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान करके आई हूं। ए अल्लाह, वो 4 बेटे जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं, मैं कितनी खुश नसीब होंगी कि मेरे बेटे अपनी मां का जन्नत के दरवाजे पे इंतजार कर रहे होंगे। हजरात ज़ी वक़ार, मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं, इस नेक औरत का तज़किरा सुनते हुए दुनिया की औरत अफजल जन्नत की ओर, अल्लाह की किबरियाई की कसम, ऐसी औरत जो खामद की इज्जत करे, खिदमत करे, अच्छी जिंदगी गुजारे, इज्जत की हिफाजत करे, नमाज रोजे की पाबंदी करे, शर्मो हया का जेवर पहने, ये औरत सिर्फ जन्नत की हकदार नहीं, ये जन्नत की हकदार भी है और जन्नत की हूरों की सरदार भी है। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। कुरान के दीवाने बैठे हैं ना, जरा सुभान अल्लाह कह दें। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन। मेरे परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, अल्लाहु अकबर, कि जो मर्द जो औरत नेक काम करे, नेकियां करे, अच्छे अमाल करे, वो जन्नत के हकदार भी हैं, ईमानदार भी हैं, मोमिन भी हैं। मेरी माओ बहनों बेटियों, जरा तवज्जो करना, गौर करना, नेक औरत का तस्करा, जन्नत की हूरों की सरदार का तस्करा मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़माना मुबारक है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक औरत आती है, सांवले रंग की औरत है, काले रंग की औरत है, आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मैं एक दुखी औरत हूं, मरीजा औरत हूं, अल्लाह के नबी मेरे घर में बड़े दुख है, बीमार रहती हूं और इतनी बीमार हो के अजियत पहुंचती है। अल्लाह के नबी आपके पास इसलिए आई हूं, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अपने नबुव्वत वाले हाथ उठा के अपनी जुबाने नबुव्वत से दुआ कर दीजिए कि मेरा परवरदिगार मुझे शिफा अता फरमा दे। डेरा गाजी खां के रहने वालों तवज्जो करना, इस बीबी का अकीदा है कि दुआ अल्लाह से की जाती है। इस बीबी का अकीदा है कि अल्लाह से शिफा मांगी जाती है और अल्लाह के नबी से दुआ करवाने के लिए हाजिर खिदमत हुई है। या रसूल अल्लाह, मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि मेरा परवरदिगार मुझे शिफा अता फरमा दे। हजरात मेरी तरफ देखना, मुतवज्जे होना, मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, ए बीबी, अल्लाह की बंदी, तुझे शिफा चाहिए या तुझे जन्नत चाहिए? फिर बोलो, तुझे शिफा चाहिए या तुझे जन्नत चाहिए? मेरे और आपके पीर मुर्शिद का सवाल सुन के बीबी हैरान हो गई। अल्लाह अकबर, में शिफा मांगने आई थी और अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत चाहिए या शिफा चाहिए, एक चीज का इंतखाब कर ले। सोच कर कहती है, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, दुख में गुजर जाए, बीमारी में गुजर जाए, तकलीफों में गुजर जाए,
آخر گزر جائے گی. یہ جہان 4 دن کا, یہ جہان 2 دن کا, ہمیشہ کوئی یہاں نہیں رہا, کوئی آج گیا کوئی کل گیا. اللہ اکبر. یہ دنیا فانی, زندگی فانی. او میری ماں بہنوں بیٹیوں غور کرنا, دوستو یارو غور کرنا. یہ دنیا فانی, یہ جہان فانی. اس نیک بی بی نے فیصلہ کیا کیا, یا رسول اللہ یہ دنیا فانی, بیماری پہ صبر کر کے زندگی گزار جاؤں گی. مگر آپ نے فرمایا بی بی جنت چاہیے یا شفا چاہیے؟ آقا جی مجھے شفا نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے. مجھے جنت چاہیے, شفا نہیں چاہیے, جنت چاہیے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بی بی جا صبر کر, اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا. اور میں نبی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اللہ سے جنت لے کر کے دوں گا. اللہ اکبر. غور کرنا, بی بی چند قدم چل کے دور گئی, پھر واپس پیارے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئی. آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, میں یہ بات تو کہہ گئی کہ مجھے جنت چاہیے, میں چلی گئی, میں واپس اس لیے آئی ہوں آقا جی میں اپنی بات پر پابند ہوں, پکی ہوں, لیکن واپس اس لیے پلٹ کے آئی ہوں حضور بے شک آپ میرے لیے شفا کی دعا نہ کریں, کیونکہ میں نے جنت کا سودا کر لیا. بیماری کے بدلے میں نے دکھ کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا. اور ڈیرہ غازی خان والوں, دکھ کے بدلے میں جنت کا سودا, بیماری کے بدلے میں جنت کا سودا, زندگی کے بدلے میں جنت کا سودا. اللہ اکبر. کہنے لگے آقا جی آپ شفا کی دعا تو نہیں کریں گے, مگر اتنی اپنے اللہ سے دعا تو کر دے, جب مجھے بیماری میں مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اذیت پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, آقا جی اتنی دعا تو کر دو. بیماری کے عالم میں جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے, میرے کپڑے جسم سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, گر جاتی ہوں. اتنی دعا تو کر دے کہ جب میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں تو میرا پردہ فاش نہ ہو, میرا کپڑے ادھر ادھر نہ ہو, میں بے پردہ نہ ہو. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی. اللہ اکبر. حضرات ذی وقار توجہ کرنا, صحابہ کا بیان ہے اس بی بی کو مرگی کا دورہ پڑتا مگر بے پردہ نہیں ہوتی تھی. یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی بیماری اور صدمے اور دکھوں کے بدلے میں اس نے اللہ سے جنت حاصل کر لی ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. حضرات آپ بتائیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں هذه المرأة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم, یہی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی اور جنت لے کے چلی گئی. او مرکز التوحید چوک چرٹا کے اندر, اس جامعہ کے اندر, اس مرکز کے اندر آنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہر خطبہ جمعہ میں آپ آتی ہیں, لیکن آپ اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئی, اپنے گھر کو اسلامی ماحول نہ بنایا, اپنے آپ کو نہ سدھارا نہ سنوارا. پھر جمعے میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں, کانفرنس جلسے سننے کا, خطبہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ڈیرہ غازی خان کی میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, میں آج آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, التجا کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے آج کا خطبہ ذرا توجہ سے سماعت فرماؤ. کل قیامت کے دن اگر تیرا باپ جنت میں جائے تو بحیثیت بیٹی جنت میں جائے. کل قیامت کے دن اگر تیرا خامد جنت میں جائے تو بحیثیت بیوی جنت میں جائے. کل قیامت کے دن اگر تیرا بھائی جنت میں جائے تو بحیثیت بہن جنت میں جائے. کل
کل قیامت کے دن تیری بیٹی بیٹا اگر جنت میں جائے تو بحیثیت ایک ماں جنت میں چلی جائے، فرمایا میرے پروردگار نے من عمل صالحا من ذکر او انثی، قرآن کے دیوانوں غور کرنا، اللہ پاک کے اس کلام کے پروانوں غور کرنا، جنت کی حور افضل یا دنیا کی عورت؟ پتا چلا یہ دنیا کی عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کا دن آئے گا جب یہ جنت کی حور دنیا کی عورت سے پوچھے گی اے دنیا کی عورت تیرے اندر کیا خوبی ہے، تیرے اندر کیا خصوصیت ہے، تیرے اندر کیا صفات ہے، تیرے اندر کیا کمالات ہے کہ تو دنیا کی عورت ہو کر میری سردار بن گئی، حالانکہ میں جنت کی حور ہوں، حالانکہ میں جنت کی حور ہوں۔ اے دنیا کی عورت بتا تو صحیح، مرکز توحید چوک چرٹا ڈیرہ غازی خان میں آنے والی میری ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی ذرا توجہ کرے، اللہ اکبر، جنت کی حور سوال کرے گی دنیا کی عورت آخر تیرے اندر کیا کمالات خوبیاں ہیں کہ تو جنت بھی حاصل کر گئی اور جنت کی حوروں کی آ کے میڈم ملکہ سردار بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو خطبات جمعہ میں نیک محفلوں میں آ کے اپنی زندگی کو سنوار جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی عورت کہے گی جنت کی حور مجھ سے سوال نہ کر، تیرے ایک سوال کے میرے پاس ایک جواب نہیں لاکھوں جواب ہے۔ میں آج ڈیرہ غازی خان مرکز توحید میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جگانا چاہتا ہوں، انہیں ایمان افروز واقعات سنا کے، انہیں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنا کے تڑپانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بہت مختصر سمجھ کر جنت کے حصول کے لیے، جنت کی حوروں کی سردار بننے کے لیے او میری بہن تو تیاری کر۔ یہ دنیا کی عورت جواب دے گی، اگر جواب سمجھ آ جائے تو بآواز بلند سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اے میرے مالک، جو بھی سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے اس کے گھر میں نیک بہن، نیک بیٹی، نیک بیوی، نیک ماں نصیب فرما۔ جس نے بھی آمین کہی ہے میرے مالک اسے مکہ مدینہ بھی پہنچا دے۔ دنیا کی عورت کہے گی اور جنت کی حور تیری صرف ایک خوبی ہے کہ تو جنت کی حور ہے، تو سونی ہے، تو چٹی ہے، تو گوری ہے، اونچی ہے، لمبی ہے، جنت کی حور ہے۔ جنت کی حور 70 جوڑے پہنے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 70 سوٹ پہنے گی، 70 جوڑوں کے رنگ وکھرے وکھرے، علیحدہ علیحدہ، اور جنت کی حور کے جسم پہ جب 70 جوڑے ہوں گے، 70 جوڑوں کے علیحدہ علیحدہ رنگ اس جنتی خامد کو حور کے رنگ سوٹوں کے نظر آئیں گے، اور اس کی پنڈلی کا میرے بھائیوں گودا نظر آئے گا، گردن سے پانی گزرتا ہوا نرگس سے نظر آئے گا۔ دنیا کی عورت اور جنت کی حور، کہ جنت کی حور اپنا ایک دوپٹہ دنیا میں لٹکا دے، کائنات کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کے لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹ جائیں گے، اس جنت کے حور کو صرف دوپٹے کے حصول کے لیے۔ جنت کی حور میں اتنی خوبی، مگر دنیا کی عورت اس کو چپ کرا دے گی، چپ کرا دے گی، کہے گی جنت کی حور
تیری بڑی خوبیاں ہوں گی، مگر جو میرے اندر خوبیاں ہیں وہ تیرے اندر نہیں ہیں۔ پہلا جواب دے گی جنت کی اور میرے سینے میں، میرے دل میں اللہ کے قرآن کے 30 پارے حفظ ہیں جو تیرے سینے میں نہیں ہیں۔ جنت کی اور خوبی سن، میں نے دنیا میں 5 نمازوں کی حفاظت کی ہے، میں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، میں نے رکوع کیا ہے، میں نے قیام کیا ہے، میں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، میں نے تہجد پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، میں نے کائنات کے اندر، زندگی کے اندر اپنی جان بھی رب کو دی، اپنا مال بھی رب کو دیا ہے۔ جنت کی حور آج تو سوال کرتی ہے کہ تو میرے اوپر سردار بن کے آئی، اور سناؤ میں جوانی کے عالم میں تھی، میرے سر کا تاج میرا خامد جوانی میں مجھے چھوڑ گیا، وفات پا گیا، میں نے ہائے ہائے وائے نہیں کی، جزا فضا نہیں کی، میں نے الحمدللہ پڑھا۔ میرے مالک تو جس طرح مجھے رکھنا چاہتا ہے میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں۔ میری دنیا اجڑ گئی، بیوہ ہو گئی، گھر ویران ہو گیا، مگر میں نے اپنی زبان سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی، اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ اس سے آگے چل، مجھے رب نے جوان بیٹا دیا تھا، گھر سے ہنستا کھیلتا گیا، مجھے مل کے گیا۔ میرے بیٹے کی 1 ہفتے کے بعد شادی تھی، سنت ولیمہ، دعوت ولیمہ کا سامان بھی گھر آ چکا تھا۔ اچانک میرے گھر میں میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کی میت آئی۔ جنت کی حور میں نے اس وقت بھی اپنے رب العالمین کا شکوہ نہیں کیا، میں نے الحمدللہ پڑھا۔ دنیا میں مجھے تکلیفیں پہنچی، بیماریاں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، میرے بچے کئی دن بھوکے اور پیاسے رہے، میرے بچے کئی دن بھوکے اور پیاسے رہے، میرے گھر میں تنگ دستی، فاقے، میں نے کبھی اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا۔ بیماری کی وجہ سے میرے جسم کا اعضاء کاٹے گئے، ٹانگ کاٹ دی گئی، میں نے شکوہ نہ کیا۔ کینسر جیسی مضر بیماریاں لگ گئی، دنیا سے چلی گئی، شکوہ نہ کیا۔ دل کی بیماریاں مگر شکوہ نہ کیا۔ بلڈ پریشر، شوگر، ٹی بی، دمہ، پٹھوں کا درد، گنٹھیا جوڑوں کی بیماری، میں مصیبتوں میں رہی۔ میری جتنی زندگی تھی میں نے ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، کبھی اللہ کی ناشکری اور اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مسلمان بھائیوں، مسلمان بہنوں، جنت کی حور سن کے چپ ہو جائے گی اور کہے گی تو نے دکھ دیکھ کے بھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا، تو نے مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں دیکھ کے بھی اللہ کا شکوہ نہ کیا۔ ہاں میں نے دنیا کی زندگی گزاری، میں با پردہ زندگی گزار کے آئی ہوں، پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک
اور ڈیرہ غازی خان کی میری ماں بہن بیٹی غور سے سن، آج تیری زندگی بدلنی چاہیے، آج تیری آخرت سنورنی چاہیے، آج جذبہ توحید کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے تیری زندگی میں نکھار آنا چاہیے۔ پتہ چل جائے کہ مرکز توحید میں تو خطبہ جمعہ پڑھ کے سن کے آئی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سن کے آئی ہے، امہات المؤمنین کے ایمان افروز واقعات سن کے آئی ہے، صحابیات کے ایمان افروز تذکرے سن کے آئی ہے۔ آج تیرے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اگر تو بے پردہ ہے با پردہ بن جا، بے نماز ہے تو با نماز بن جا، بے حیا ہے تو با حیا بن جا۔ اگر تو زبان سے تکرار کرتی ہے، بحث کرتی ہے، اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، بیٹوں کو اچھی تربیت نہیں دیتی، آج توبہ طیب ہو جا، اپنی زندگی سنوار کے لے جا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، جس طرح تیرے ڈیرہ غازی خان میں اوروں کے جنازے اٹھے، ایک دن میری بہن تیرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اللہ کی قسم، مزہ آ جائے کہ جب تیرا جنازہ اٹھے انگلیاں تیرے اوپر نہ کھڑی ہوں، زبانوں سے الفاظ نکلیں، بڑی نیک بی بی تھی، بڑی نیک بیٹی تھی، بڑی نیک ماں تھی، بڑی نیک بہن تھی، بڑی نیک بیوی تھی، خامن تیری تعریف کرے، اولاد تیری تعریف کرے، ماں باپ تیرے اچھے تذکرے کریں، حتیٰ کہ تیرے ہمسائے بھی تیرے اچھے تذکرے کریں، تو قبر میں جائے گی سمجھ لے تو جنت کے ٹکڑے میں گئی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن سنا دوں؟ سنو سنو قرآن سنو، اور جنت کی حوروں کی سردار کا تذکرہ سنو، جس نے محلات چھوڑے، یہ دیکھیں، جس نے محلات چھوڑے۔ میں ایک فکر لے کے آیا ہوں، ایک پیغام لے کے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک ایسی تربیت لے کے آیا ہوں، اگر قبول کر لو گے اللہ کی قسم دنیا میں بھی جیت ہے، قبر میں بھی جیت ہے، میدان حشر میں بھی جیت ہے۔ اللہ کا قرآن، اس کا تذکرہ، ارے وہ کتنی عظمت والی ہے کہ جس کا تذکرہ عرش والا رحمان کر رہا ہے۔ آج میں عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، ادھر سے سبحان اللہ کی آواز بڑی آتی، ادھر سے چپ ہے، پتہ نہیں یہ دو گروپ آپس میں مختلف ہے، ایک سبحان اللہ کو مانتے کہ نہیں مانتا۔ وہ کتنی عظمت والی خاتون ہے کہ جس کی عظمت کے چرچے، جس کی شان اور مقام کے تذکرے خود عرش والا رحمان کرتا ہے۔ جس نے محلات چھوڑے، وقت کی شہزادی ہے، وقت کی ملکہ ہے، فرعون کی بیوی ہے، وقت کی شہزادی ہے، محلات ہیں، بنگلے ہیں، عیش ہے، آرام ہے، نکرانیاں ہیں، خدمات ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، مگر انداز کیا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون مل گیا، رب موسیٰ و ہارون مل گیا۔ فرعون کو چھوڑ دیا، اللہ کی ربوبیت کا کلمہ پڑھا، اسے پکڑ کے جلادوں نے زمین پہ لٹایا اور ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑ دی۔ آج پاؤں کے تلووں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو ہائے آواز نکلتی، میرے زخم ہوا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھا، ارے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گرم کر کے گاڑ دی، مارا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ پیغام دینے والے نے پیغام دیا، آسیہ، فرعون کہتا ہے رب موسیٰ و ہارون کو چھوڑ دے، ہم دوبارہ محلات میں لے آئیں گے۔ کہا تیرے محلات کو آگ لگاتی ہوں، مجھے تیرے محلات نہیں چاہیے، مجھے جنت کے محلات چاہیے۔ میں ایک فکر لے کے
اور انشاءاللہ مرکز التوحید میں فضیلت الشیخ عالم بعمل محترم، اللہ ان کی زندگی میں علم میں برکت دے، الشیخ قاری عبد الرحیم کلیم حافظ اللہ کا حکم، ان کی محبت، ہر مہینے کا چوتھا جمعہ، آخری جمعہ آپ کی اس مرکز توحید میں، لیکن فکر لے کے آؤں گا، دعوت لے کے آؤں گا، پیغام لے کے آؤں گا، ایک تربیت لے کے آؤں گا، انشاءاللہ میری تیری زندگیاں سنوریں گی اگر تو سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ فرعون کے محلات میں جتی کی نوک پہ رکھتی ہوں، ہائے میرے پروردگار کو بی بی آسیہ کے جملے پسند آ گئے، جملے پسند آئے، جاؤ جا کے فرعون کو پیغام پہنچاؤ، تیری دیسی گھی کے پراٹھے، نکرانیاں، خدمتیں، تیرے ٹھنڈے کمرے، شایان شوکت مقام میں جتی کی نوک پہ رکھتی ہوں، مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پھل نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے مالک مجھے زندگی بھی نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی زندگی بھی دے دے، مجھے جنت بھی دے دے۔ اور قرآن کہتا ہے مرکز توحید میں آنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رکشے بھر بھر کے خواتین کے آتے ہیں، کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ، کچھ خامندوں کے ساتھ، کچھ ماں اپنے باپ کے ساتھ، کچھ اپنے بیٹوں کے ساتھ، جو بھی آتی ہیں خواتین، آج سنیں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت، سبحان اللہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اذ قالت اذ قالت اذ قالت اذ قالت، آخر یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آخر یہ بھی آخر کسی کی بیوی ہے، آخر یہ بھی عورت ہے، میرے پروردگار کو، میرے رحمان و رحیم کو اس بی بی آسیہ کے جملے پسند آئے، میرے پروردگار نے قرآن بنا کے اپنے مصطفیٰ پہ نازل کر دیا ہے، گج بج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ تجوید کے ساتھ ذرا قرآن سنو، تلفظ کے ساتھ، صحت تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ اذ قالت رب ابن لی عندک، دنیا نہیں تو، دنیا نہیں تو، اللہ تو چاہیے، آخرت چاہیے، جنت چاہیے، دنیا نہیں، دنیا کے عیش نہیں، دنیا کی عیش عشرت نہیں، میں نے اب رب موسیٰ و ہارون کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آپ اندازہ تو کریں نا، جو بولتی گئی قرآن بنتا گیا، جو بولتی گئی، جو بولتی گئی، جو بولتی گئی قرآن بنتا گیا۔ او میری ماں، بہن، بیٹی، ایسی زندگی سنوار، ایسی زندگی بنا
کائنات کا مالک فرشتوں میں کہہ دے تم کہتے انسان نہ بناؤ، دیکھو انسان مرد نہیں یہ عورت ہے، مگر ایمان دیکھو، ایمان دیکھو، کبھی ڈگمگائی نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئی، بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ دیکھ کے بھی عورت ہو کے استقامت دکھاتی ہے۔ مصیبتیں آئیں اللہ کا شکوہ نہ کیا، ہیں اندھیریاں طوفان آئے نمازیں نہ چھوڑی، اللہ کی کبریائی کی قسم کسی لمحہ کسی قدم پہ کسی سانس پہ اپنے رب کو نہیں بلایا۔ توجہ، اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔